نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شوکت بھائی یہاں جائے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس. بس مختصر کر کے میں حاضر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. ابطأ يوما عن الخروج لصلاة الجمعة فسئل عنه فقال انما حبسني عنكم لصوبي هذا او كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كان للزبير عم فكان يعلق الزبير في الحصير ثم يقول له اكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال الزبير رضي الله تعالى عنه لا أكفر أبدا أو كما قال الزبير رضي الله تعالى عنه. سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قباس بن أشيم أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني في الميلاد وأنا أقدم منه الى آخره او كما قال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ و اہل بیتکہ یا سیدی یا راحت العاشقی. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی. لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی. ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی. 300 سال سے ہند کے میخانے بند ہیں اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی. میری رات کو اپنے مہتاب سے محروم نہ رکھ کہ تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا کی. سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن عین حیات ہونا روشن تو سخن مرگے دوام ایسا کی. لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی. ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی. رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر خودداری ساحل دے آزادی دریا دے. بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے. میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا. میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا. تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات نے خوبصورت نصیحت کی باتیں سماعت فرمائی ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اپنے بزرگوں کی باتیں جو اصلاح کی غرض سے کی جائیں انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
بڑے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، جب یہ نصیحت کریں تو توجہ کے ساتھ سماعت کرنی بھی چاہیے اور پھر بقدر وسعت ان پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ہمارے محترم جناب محمد اسلم قادری صاحب نے یہ خوبصورت ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ جناب قبلہ استاذ الحفاظ والقراء جناب قبلہ قاری محمد صدیق صاحب دامت ظلہ العالی، ہماری چند ملاقاتیں ہوئی اور بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹی تعریف سے اور خوشامد سے میری آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن سے مل کر آپ کو انتہائی خوشی ہوتی ہے اور آپ اپنے دل کے اندر ان کا احترام بھی رکھتے ہیں اور ان کی تکریم بھی تعظیم بھی دل سے کرتے ہیں، اور ان سے مل کر آپ کو خوشبو محسوس ہوتی ہے اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی۔ تو میری موصوف شخصیت بھی انہی اوصاف کی حامل ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جملہ اکابرین کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غزالی زماں راضی دوراں سیدی و سندی حضور قبلہ امام اہل سنت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جو بصورت دعوت اسلامی ہے، تنظیم المدارس ہے، جتنی صورتوں میں آپ نے تحریک پاکستان کا کام کیا، جہاں جہاں بھی دین کا کام کیا، اللہ تعالیٰ حضور قبلہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا، علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کا، امیر اہل سنت کا اور دیگر تمام اکابرین کا فیض ساری کائنات میں عام فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے چند جملے بولنے کی جسارت کرنی، آپ توجہ میری طرف رکھیں گے۔ میں نے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی، یہ پیارے بھائی یہ تھوڑا ایکو ہے نا ڈبلنگ آواز کی، یہ تھوڑی کم کر دیں، بالکل کلیئر آواز ہو، سمجھ آنی چاہیے دوستوں کو، ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، فہم قرآن کی طلب ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ قرآن پاک یہ جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ صرف الماڑیوں میں رکھنے کے لیے نہیں، یہ صرف قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں، کٹہرے میں کھڑے ہو کے ہاتھ رکھ کے جھوٹی گواہیوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو شرمندہ اور رسوا کرنے کے لیے اس کا نزول نہیں ہوا، بلکہ یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات۔ یہ قوموں کو بلندی دینے کے لیے آیا ہے، یہ گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے، اور جو پستی میں ہیں انہیں ہمت اور بلندیاں عطا کرنے کے لیے آیا ہے، اور جو کلام مقدس کی تلاوت بھی کرتا ہے اور اس کے فہم کی کوشش بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے کلام کی حکمتوں کو آشکار فرما دیتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم قرآن کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آج آپ کے پاس بھی فہم قرآن کی طلب اور یہ خواہش اور تمنا لے کے آیا ہوں، کاش کہ مجھے بھی فہم قرآن اللہ عطا کر دے اور آپ سب کو بھی فہم کلام اللہ عطا کر دے۔ توجہ فرمائیے گا، میرے رب نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات، فرمایا ہم نے بے شک یہ ساتوں آسمان خلق کیے ہیں، ان کی تخلیق کے اندر، والارض اور جو ساتوں زمینوں کو خلق فرمایا ہے، ان میں غور و فکر کی جائے، اگر ان میں تفکر اور تدبر کیا جائے، اگر ان میں مکمل تأمل سے کام لیا جائے تو انسان کے اوپر عجائبات عالم کا ایک دروازہ کھلتا ہے اور انسان تعجب میں تحیر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات میرے رب نے کس لیے بنائی ہے؟ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا جہان اللہ نے کس لیے بنایا؟ خلق السماوات والارض، ساتوں آسمان بنائے اور بغیر ستون کے بنائے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، فرمایا وہی ذات ہے جس نے زمینوں کو پھیلا دیا، اور جب زمین پھیل گئی تو علامہ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی علیہ الرحمہ آپ رقم فرماتے ہیں اپنی تفسیر در منصور کے اندر، فرماتے زمین ڈاواڈول ہونے لگی، زمین میں قرار نہیں تھا،
اضطراب تھا، پھر اللہ نے ول جبالا اوتادا پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں گاڑ دیا، اور پھر یہ زمین کے اندر قرار بھی آ گیا، زمین کے اندر استقامت بھی آ گئی۔ تو یہ زمین جس کو اللہ نے بنایا ہے، یہ ساتوں آسمان جن کو اللہ نے بنایا ہے، یہ بغیر ستون کے ہیں، بغیر کسی سہارے کے ہیں، اور جہاں تک انسان کی نظر اٹھتی چلی جاتی ہے اس کی عظمتیں دل سے اور زبان سے بیان کرنے کو من چاہتا ہے۔ وہ رب جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، علامہ سیوطی فرماتے ہیں خلق الارض، اللہ نے اس زمین کو بنایا، اور پھر فجعل الارض علی الحوت، اللہ نے اس زمین کو ایک مچھلی کی پشت پہ رکھ دیا، والحوت فی الماء، پھر وہ مچھلی پانی کے اندر ہے۔ آپ سوچیں اتنی بڑی زمین ہے، اس کے اندر خشکی والا حصہ بھی ہے، اس میں تری والا حصہ بھی ہے، اس میں بحر و بر والا حصہ بھی ہے، اور اتنی بڑی زمین کو اللہ نے ایک مچھلی کی پشت پہ رکھا ہے۔ اس کا نظام دیکھیں، کائنات کو چلانے کا طریقہ دیکھیں، انداز دیکھیں، جہاں تک سائنسدان نہ پہنچ سکے، جہاں تک آج تک کی جدید ٹیکنالوجی نہ پہنچ سکے، جہاں تک میری اور آپ کی تحقیق کی رسائی نہ ہو، اللہ کا کلام مجھے اور آپ کو صدیاں پہلے اس تحقیق سے آشنا فرما رہا ہے۔ کبھی ہم غور و فکر کریں، یہ جتنے بھی کفار ہیں ان کی تحقیق کا مبدا اور ان کی تحقیق کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم نے کبھی اس زاویہ نظر سے کلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے۔ میلاد کا مقصد ہے کہ صاحب قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ میلاد کا مفہوم بڑا وسیع ہے، ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ میلاد کا مفہوم ہے کہ صاحب قرآن کی جو تعلیم ہے، جو فکر ہے، اس کو خود بھی اپنائیں اور زہرا کے بابا کی امت تک بھی پہنچائیں۔ لیکن مجھے بتائیں کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے؟ کیا ہم نے نقطہ ابتدا کا آغاز کیا؟ کیا ہم نے کبھی اس کے لیے کاوش اور کوشش کی ہے؟ کبھی ہم نے حضور کے دین کا درد اور تڑپ رکھ کر حضور کی امت کو اس طرف بلایا ہے؟ اگر نہیں بلایا تو پھر مجھے بتائیں میلاد کا مفہوم کیا ہے، میلاد کا مقصد کیا ہے، حضور دنیا میں تشریف کیوں لائے ہیں، سرکار کی تشریف آوری کیوں کر ہوئی ہے؟ علامہ سیوطی فرماتے اس زمین کو اللہ نے مچھلی کی پشت پہ رکھا، اور پھر مچھلی کو پانی میں رکھا، والماء علی ظہری صفات، اور فرما پھر وہ پانی جو ہے وہ ایک چٹان کے اوپر ہے، والصفات علی ظہری ملک، اور فرما پھر وہ چٹان ایک فرشتے پر ہے، والملک، اور فرما پھر وہ فرشتہ جو ہے وہ ایک پتھر کے اوپر کھڑا ہے، اور والحجر فی الریح، فرمایا پھر وہ پتھر جو ہے وہ ہوا میں معلق ہے، اس کے نیچے کوئی چیز نہیں، اس کو سہارا دینے والی وہ جس نے زمین کو مچھلی پہ رکھا، مچھلی کو پانی میں رکھا، اور پھر پانی کو ایک چٹان کے اوپر، چٹان کو ایک فرشتے کے اوپر، اور پھر اس فرشتے کو ایک پتھر کے اوپر، اور پتھر کو ہوا میں معلق کیا ہے۔ مجھے بتاؤ اس کی حکمتیں کتنی ہیں، اس کی عظمتیں کتنی ہیں۔ میں نے عرض کی ہاتھ باندھ کر یا اللہ یہ زمین کس لیے بنائی؟ جواب آیا اقبال کے لہجے میں، نہ تو زمین کے لیے، نہ تو آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے، نہ تو آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ ساری کائنات بنائی ہے کس لیے؟ تیرے لیے بنائی ہے۔ والارض، زمین بھی بنائی، آسمان بھی بنایا، واختلاف اللیل، اور پھر یہ رات کا آنا اور دن کا جانا، اور پھر دن کا آنا اور رات کا جانا، اور پھر رات جب دبے قدموں آتی ہے تو پھر جب لمبی تان کر سوتے ہیں وہ چین کی نیند کتنی مزے کی نیند آتی ہے، اور جب دن کو سونے کی کوشش کرے کیلولا سے ہٹ کر تو پھر ناکام کوشش ہوتی ہے، کروٹ پہ کروٹ بدلتے بدلتے، لیکن چین کی نیند نہیں آتی، آنکھیں انکار کر دیتی ہیں، نیند روٹھ جاتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، اور بندہ کہتا ہے جی میں نے بڑی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی، یا اللہ یہ رات کس لیے بنائی ہے؟ کہا اپنی حمد اور اپنی ثنا کے لیے۔ یا اللہ یہ رات کس لیے بنائی ہے؟ کہا اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ امام عاشقاں، امام اعظم کشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ایک بندہ تھا جس نے 40 سال تک کفن چوری کیے، 40 سال تک کفن چوری کرتا رہا۔ یہاں تو قبر کے ساتھ سہارا لگانا بھی درست نہیں، قبر پہ قدم رکھنا بھی درست نہیں، اور اگر کوئی قبر کو کھولے بھی صحیح، اور پھر قبر کو کھول کر
اس میں جو استراحت فرما مومن یا مومنہ ہے، اس کے بدن سے اگر وہ کفن کی چادریں بھی نوچ لے تو اس سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم اور جفا کش اور جفا کرنے والا اور تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہونے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے لوگوں سنو، میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے۔ 40 سال کفن چوری کرنے کے بعد، لوگوں کے جسم کے تقدس کو پامال کرنے کے بعد، لوگوں کی قبروں کی عزتوں کو پامال کرنے کے بعد، جب اس کا وقت رحلت آیا، جب اس کی روح قبض ہونے کا وقت آیا، جب آنکھیں بند ہونے کا وقت آیا، اور جب 4 کاندھوں پہ اٹھائے جانے کا وقت آیا، سوئے شہر خاموشیاں لے کر چلے، اور جب قبر میں اتارا گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ دیکھنے والا تعجب میں پڑ گیا، تحیر میں مبتلا ہو گیا، تم نے تو 40 سال تک پتہ نہیں کتنوں کی قبروں کو پامال کیا، کتنوں کی قبروں کے اوپر ظلم و ستم کی کہانیاں رقم کی ہیں، کتنوں کے بدن سے تو نے کفن تو نے نوچے ہیں، تجھے تو معاف نہیں کرنا چاہیے، تجھے تو کڑی سزا دینی چاہیے۔ یار مجھے بتاؤ اس سے بڑا بھی کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ لیکن آواز آتی ہے مجھے یہ بتاؤ اس کا جرم بڑا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت کے رب کی رحمت بڑی ہے؟ آؤ نا ذرا میں تمہیں بتاؤں۔ اس نے پوچھا ما فعل ربک، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہا انی وجدت ربا رحیما کریما، میں نے اپنے رب کو بڑا رحیم پایا، بڑا کریم پایا۔ کیا ہوا؟ کون سا عمل کرتا تھا؟ کہا کفن چوری کرتا رہا، لیکن جب فجر کی نماز پڑھتا تو نماز پڑھ کر مصلی سے نہیں اٹھتا تھا، وہیں بیٹھ جاتا اور اشراق کی نماز تک اللہ اللہ کرتا رہتا، اس کو یاد کرتا رہتا، اس کا وظیفہ کرتا رہتا، اور اس کے اسم ذاتی کے وظیفے سے اپنے قلب و نظر کو آگاہی اور شعور دیتا رہتا۔ اور جب اشراق کی نماز کا وقت ہوتا، اشراق کی نماز پڑھ کر میں اپنے کام پہ نکل جاتا، مجھے کوئی اور عمل یاد نہیں ہے، لگتا ہے میرے رب کو میرا یہ عمل پسند آ گیا۔ میں نے کہا یار سوچو میلاد منانے والوں جو 40 سال تک کفن چوری کرتا رہے، لیکن وہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق کی نماز تک میں فرائض کا انکار نہیں کر رہا، میں عبادات کا انکار نہیں کر رہا، جو یہ ساری عبادتیں ہم پہ لازم ہیں، فرائض کا وجود یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن وہ رب تو رب ہے نا، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ جب بخشنے پہ آئے تو پھر وہ 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، جب وہ بخشنے پہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے مجرم بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا میرے رب کو میرا یہ عمل پسند آ گیا اور اس نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف بھی کر دیے، اور زہرا کے بابا کی زلف عنبرین کا صدقہ مجھے جنت کا دولہا بھی بنا دیا۔ واختلاف اللیل والنہار، یار یہاں ایک عمارت بنی ہو، مارکیٹ بنی ہو، اس کی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ کھڑا کرتے، اس کی حفاظت کے لیے چوکیدار کھڑا کرتے ہیں، اس کی منت سماجت کرتے ہیں۔ یار خیر سے توجہ سے دیکھنا کہیں رات کو ہماری دکان کا نقصان نہ ہو جائے، لیکن آئیے اللہ کا قرآن اٹھائیے، میرا رب فرماتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ یا اللہ تیرے کس کس کرم کا شکر ادا کروں، تیرے کس کس فضل کا شکر ادا کروں، کہاں کہاں میں سجدہ تشکر ادا کروں، تیری ایک ایک نعمت پہ میں ساری زندگی سجدے کرتا رہوں، پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، میرے آگے بھی فرشتے ہیں، میرے پیچھے بھی فرشتے ہیں۔ ایک پروٹوکول وہ ہے جو وزیر اعظم کا ہے، ایک پروٹوکول وہ ہے جو چیف منسٹر کا ہے، چیف جسٹس کا ہے، وزیر اعلیٰ کا ہے، لیکن یہ پروٹوکول عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا۔ لیکن وہ پروٹوکول جو اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو عطا کیا ہے، یہ کپڑوں کا محتاج نہیں ہے، یہ عام خاص کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے سرکار کی زلف عنبرین کا صدقہ، ان کی ولادت باسعادت کا صدقہ، ان کے آنے کا صدقہ، ان کے حسن کا صدقہ، ان کے جمال کا صدقہ، ان کے کمال کا صدقہ، ان کے معجزات کا صدقہ، ان کے حسن اور ان کے تبسم جافیدہ کا صدقہ، ان کے مسکرانے کا صدقہ، ان کی زلف کے ہر بال کا صدقہ، ان کے قد و قامت کا صدقہ، ان کے سینہ علم نشرہ کا صدقہ، ان کی جبین تاہا کا صدقہ، ان کی چشمان کرم کا صدقہ، ان کے سونے سونے کشادہ سینے کا صدقہ، ان کے کاندھوں کا صدقہ، ان کی سونی سونی ید اللہ والی ہاتھوں اور ہتھیلیوں اور انگلیوں کا صدقہ، ان کے قد و قامت کا صدقہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب سرکار
قیامت کے دن تشریف لائیں گے نا تو پھر اپنا امامہ مبارک اتار کر اپنے سر انور کو ظاہر کر کے سجدے میں سر رکھیں گے، اور میرے امام کہتے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ زندہ آباد، زندہ اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، زندہ جاری رہے گا۔ توجہ بس میری طرف، حضور علیہ السلام فرماتے ان موسیٰ علیہ السلام لما نزلت علیہ التوراہ، یار کہاں کہاں ان کا شکر ادا کرے۔ ایک باپ بھی اگر مجھے اچھی گاڑی لے کر دے دے، سونا بنگلہ لے کر دے دے، میں ساری زندگی سر نہیں اٹھاتا۔ جس نے یہ چند چیزیں مجھے لے کر دی ہیں ان کا اتنا ممنون اور متشکر ہوں میں، متشکر ہو کر میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جس محبوب نے میری ولادت سے لے کر مجھے قبر تک اور قبر سے لے کر جنت تک مجھے تنہا نہیں ہونے دیا۔ میرے علامہ اقبال بولے نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو ماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ میرے حضور نے، میں گرتا تھا میرے محبوب کی رحمت مجھے سنبھالتی تھی، میں منہ کے بل گرتا تھا میرے محبوب کی رحمت مجھے سنبھالتی تھی۔ کہا بندوں صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ آؤ تمہیں حضور کی رحمت کا بتاؤں۔ اور آج جو ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، جو لاشیں گر رہے ہیں، یہ سن لیجئے، یہ کائنات کے عظیم ترین شخصیات ہیں جو اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے اس صدی کے اندر، جب ہم اپنے مال متاع، اپنے بچوں کی فکر میں غلطاں ہیں، یہ کون سی مقدس شخصیات ہیں، یہ کیسے نوجوان ہیں جو خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، کسی کی ٹانگ زخمی ہے، کسی کا چہرہ زخمی ہے، کسی کا بدن زخمی ہے، لیکن پھر بھی زبان پہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہیں۔ میں تعجب میں پڑ گیا، میں نے کہا بتاؤ نا ذرا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ مجھے جواب آتا ہے سن ذرا آ تجھے بتاؤں، حضرت عمار بن یاسر کو احرق المشرکون عمار ابن یاسر النار، حضرت عمار کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں محمد محمد کریں دے گزر گئی، عہد نال احمد ملیں دے گزر گئی۔ تعجب میں پڑ گئے، یار میں تو لوگوں کو اکٹھا کر کے لاتا ہوں، میرے جلسے میں پھر بھی گنتی کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ لبیک والوں کے پاس یہ جذبہ کہاں سے آیا، یہ ولولہ کہاں سے آیا، یہ عقیدت اور احترام کہاں سے آیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جو ہے، جو گھر میں ماں کی گود میں سونے والے تھے، یہ سردیوں کی ٹھٹرتی راتوں میں یخ بستہ ہواؤں کے اندر یہ سڑکوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ جواب آتا ہے یہ رسول اللہ کی عزت کے لئے نکلے ہوئے ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس کے لئے نکلے ہوئے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں ہم آئے ہیں، ہم حضرت طلحہ کے جانشین ہیں، ہم حضرت صدیق کے جانشین ہیں۔ یار مجھے بتاؤ لما کانا لیلۃ الغار، وہ ہجرت کی شب ہے، وہ شب ہجرت ہے، غار کے دہانے پہ گئے کھڑے ہیں، کوئی یوں بھی تو پیار کر کے دکھائے نا۔ جب غار کے دہانے پہ گئے، صدیق اکبر تڑپ کے کہتے دانی یا رسول اللہ، حضور آپ ٹھہر جائیں، لِأَدْخُلَ قَبْلَكَ پہلے میں جاؤں گا، فَإِن كَانَتْ حَيَّةٌ أَوْ شَيْءٌ كَانَتْ بِي قَبْلَكَ، کوئی سانپ ہے تو مجھے ڈسے، کوئی تکلیف ہے تو میری طرف آئے، میرے محبوب کی طرف آئے۔ یہ گوارا نہیں، یہ جانے کس لیے، یہ عزتیں کس لیے، یہ پگڑی اور امامیں کس لیے ہیں۔ اقبال نے سچ ہی کہا تھا، اے قاسم اشیاء تیری تقسیم پہ حیراں ہوں، دستار دی تو ان کو دی جو سر ہی نہیں رکھتے ہیں، امامیں بھی ہوں، پگڑیاں بھی ہوں، آستانے بھی ہوں، اور پھر بھی محمدی غلام یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ان کے سینے چھلنی ہو جائیں۔ میں نے ایک نوجوان کی ویڈیو دیکھی، انسان جو ہے تڑپ کر بے قرار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے گھر سے 2 بندے گرفتار ہو گئے ہیں، میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں کہوں گا میرا بابا بھی گرفتار ہو گیا ہے، ایک اور بندہ بھی گرفتار ہو گیا، میرے گھر سے رسول اللہ کی عزت کے لئے 2 گرفتاریاں ہوئی ہیں، قیامت کے دن میں حضور کے سامنے کہہ سکوں گا۔ اور ہماری سریکی میں کہتے جائیں منہ تو ہے منہ تیرا، ہوں منہ تو پھیریو منہ ہے، منہ پھیر گیوں منہ نہیں بدلا، ہوں منہ والے دا منہ ہے، نی معاشر دے تو دیکھ گنی سب تک کھڑسن، او منہ ہے ہم درد مٹھے مدنی، منہ نہ لایا ولکن تے کرے سوئے منہ ہے، میرا رب سونا سن فریاد میری، پیا عرض کرے نہ ڈر ڈر کے، توڑے بے شک فیضی مجرم ہاں تیرے میم کو چمدہ ٹھر ٹھر کے، پر فیض جدا میری جند نکلے، مرا ذکر نبی دا کر کر کے۔
مجھے بتائیں یہ جذبے کہاں سے آئے ہیں، یہ ولولے کہاں سے آئے ہیں؟ علامہ نیازی رحمت اللہ علیہ کو سپریڈنٹ کہنے لگا، نیازی صاحب کیا وجہ ہے؟ آپ کو پھانسی کی سزا دے دی گئی ہے، لیکن آپ دن بدن جو ہے آپ کے کپڑے جو ہیں وہ تنگ ہوتے جا رہے ہیں، آپ فربا اور موٹے تازے ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے تو یہاں لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، بے قرار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آنسو کے دریا بہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ نیازی صاحب کیا وجہ ہے؟ کہا یہ بتاؤ ذرا، جو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے تیار ہو، بس وہ پھانسی کی سزا کو عمل درآمد کرانے کے لیے منتظر ہو، جو رسول اللہ سے ملنے والا ہو، مجھے بتاؤ وہ کمزور ہوگا یا موٹا تازہ ہوگا؟ جو آمنہ کے لال کے چہرے کا دیدار کرنے والا ہو۔ اور یہ وہ نیازی رحمت اللہ علیہ ہے جو فرمایا کرتے تھے، فرمایا سنو، نیازی کی آنکھ کبھی غیر محرم کے اوپر نہیں پڑی ہے، کبھی کسی غلط چیز پہ نہیں پڑی ہے۔ یہ وہ ہمارے اکابر تھے، یہ ہمارے وہ علماء تھے، مشائخ تھے، جنہوں نے زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ رسول اللہ کی عزت پہ قربان کیا، رسول اللہ کی عزت پہ قربان کیا ہے۔ اور کمال کی بات دیکھیں، فقان علی زبیر عمن، حضرت زبیر بن عوام کے چچا نے حضرت زبیر کے کلمہ پڑھنے پر آپ کے ساتھ پتہ کیا کیا ہے؟ یعلق الزبیر فی الحسیر، آپ کو باندھ کر چٹائی کے اندر، ایک چٹائی کے اندر باندھ کر پھر آپ کو لٹکا دیا، اور کہا نہیں چھوڑوں گا۔ کب چھوڑو گے؟ کہا جب حتیٰ تکفر بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا دامن چھوڑو گے۔ حضرت زبیر بن عوام نے کہا بچہ لگ دائیں، کہا یہ جان تیرے حوالے اور ایمان آمنہ کے لال کے حوالے، سرکار کے حوالے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں حضور پر اپنا سب کچھ لٹا دوں؟ ہاں جی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر چٹائی میں بند کر کے اور پھر آپ کے اوپر دھواں چھوڑا جاتا۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں جب ایک بندہ چٹائی میں ہو اور اس سانس کی آمد و رفت بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اوپر سے پھر دھواں بھی چھوڑ دیا جائے، اس سے سانسیں اٹکنے لگ جائیں، کیفیت کیا ہوگی، تکلیف کیا ہوگی، مشقت کتنی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت زبیر بن عوام نے کہا سنو، سرکار کا دامن چھوڑ دوں یہ ہو ہی نہیں سکتا، جان تو جا سکتی ہے لیکن زہرا کے بابا کا دامن چھوڑوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ واختلاف اللیل والنہار لہو معقبات من بین یدی، فرما آگے بھی فرشتے، پیچھے بھی فرشتے، میرے دائیں بھی فرشتے، میرے بائیں بھی فرشتے، میرے ہونٹوں پر بھی فرشتے ہیں، جو میں نیکیاں کرتا ہوں، درود پڑھتا ہوں، یہ اپنے پیٹ کے اندر لے لیتے ہیں، اور میری پلکوں پر بھی فرشتے ہیں، وہ ذرات جو مجھے نظر نہیں آتے، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ میرے رسول اللہ کے غلام ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کی نگہبانی بھی کرنی ہے۔ یہ پروٹوکول کیوں مل رہا ہے؟ سرکار کی وجہ سے مل رہا ہے، رسول اللہ کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں، جن کی وجہ سے عزتیں مل رہی ہیں، شانیں مل رہی ہیں، کیا ان کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار نہ ہو؟ ان کے لیے کم از کم صدائے حق بلند کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ وہ ناموس رسالت کی بات آئے، ہاں جی، وہ طیب اردگان نے وہ کہا نا کہ 10 ممالک کے سفیر نکلو، سب نے معافی مانگی یا نہیں مانگی؟ بتائیں نا ذرا، معافی مانگی ہے نا؟ صرف اعلان کیا ہے نکلو یہاں سے، معافی مانگی ہے۔ تم بھی اعلان کر کے دیکھو، اگر اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور آپ کے ساتھ جو رفقا تھے ان کے لیے اگر دریا کی روانیوں کے اوپر گھوڑوں کو چلا سکتا ہے، کیا وہ آپ کے لیے اس یورپی یونین کو جھکا نہیں سکتا ہے؟ آپ ایک قدم تو اٹھائیں، دیکھیں اللہ کفر کو جھکاتا کیسے ہے۔ یا السلام علیکم، میں آ رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں جی، السلام علیکم۔ فقتلو، ہاں جی توجہ فرما جی، بس میں اختتامی بات کرتا ہوں۔ اور جو ناموس رسالت کے لیے اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص میرے حضور فرمایا کرتے تھے یہ میرے ماموں ہیں، ان جیسا کوئی ماموں تو لاؤ۔ علامہ شیرانی کہتے ہیں طبقات الکبریٰ میں، فرماتے ہیں کہ جب آپ کا وقت وفات آیا، رحلت کا وقت آیا، تو ان کی مرضی چلتی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا ربی ان لی بنین صغارن، موت کا فرشتہ آیا، فرمایا نہیں ابھی ارادہ نہیں ہے، جاؤ واپس جاؤ، ابھی جانے کا ارادہ نہیں ہے، واپس جاؤ، جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ علامہ شیرانی نے
صوفیاء میں جن کا بہت بڑا مقام ہے، اور شیخ اکبر کی تعلیمات کی تشریح و توضیح جس علامہ شیرانی نے کی ہے، انہوں نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں لکھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کا جب آخری وقت آیا، رحلت کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، تو فرماتے ہیں موت کے فرشتے کو فرمایا نہیں ابھی ارادہ نہیں ہے، اور پھر اللہ سے بات، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا ربی ان لی بنین صغارا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اخر عنی الموت، ابھی نہیں آنے کا ارادہ، ابھی نہیں آنے کا ارادہ، ابھی موت کو مؤخر فرما دے۔ جواب آیا اگر آپ کا یہی ارادہ تو ہمارا بھی یہی ارادہ، آپ کی یہی چاہت تو ہماری بھی یہی چاہت۔ فَأَخ، اور پھر پوچھا گیا، یہ الفاظ مجھے بتا رہے پھر کب آئیں، کب آئیں، کب آپ کو لینے آئیں؟ فرما حتیٰ یبلغوا، جب میرے بچے جوان ہو جائیں، جب میرے بچے جوان ہو جائیں پھر آئیے گا۔ فرماتے فَأَخَّرَ عَنْهُ 20 سَنَةً، 20 سال تک آپ حیات رہے، 20 سال تک حیات رہے، اور 20 سال گزرے، بچے جوان ہوئے، پھر روح قبض ہوئی۔ اللہ ان کی سنتا ہے، اللہ ان کی مانتا ہے۔ اور پھر سنو، ریاست مدینہ کا نعرہ وہ لگائے جس کو زیب بھی دے، ابتا یومن عن الخروج لصلاۃ الجمعہ، میرا اختتامی جملہ، اور میں نے آگے پہنچنا ہے، بار بار فون آ رہے ہیں، آپ سے معذرت کرتے ہوئے۔ علامہ شیرانی لکھتے ہیں ابتا یومن عن الخروج لصلاۃ الجمعہ، ایک دفعہ جمعہ کے خطبہ کے لیے حضرت عمر لیٹ ہو گئے، مؤخر ہو گئے، تاخیر ہو گئی، اور جب آئے تو ثم خرج فاعتذر الی الناس، معذرت کرتے ہوئے آئے۔ بعد میں پوچھا گیا حضور بتائیں تو صحیح بر وقت کیوں نہیں آئے؟ اور جو جملہ حضرت عمر نے بولا ہے نا، میں کہتا ہوں ساری کائنات بے قرار ہو جائے، لاکھوں سلام ہے اس مرد کلندر کی تربت پہ جس نے حق کے غلامی ادا کر کے دکھایا، اور جس نے واقعی ریاست مدینہ بنا کر دکھائی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا انما حبسنی عنکم لصوبی ھذا، عمر کا صرف ایک ہی جوڑا تھا، عمر کا صرف ایک ہی جوڑا تھا، میں بھی لٹھے کے جوڑے پہن کے اعلیٰ کپڑے پہن کر آیا ہوں، آپ بھی، میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس پہننے کے لئے کپڑے 10-15 جوڑوں سے کم ہو، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن 36 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے عمر کہتے ہیں انما حبسنی عنکم لصوبی ھذا، فرمایا عمر کا ایک ہی جوڑا تھا، اور اس کو ہم نے دھو کر خشک کرنے کے لئے رکھ دیا تھا، وہ خشک ہوتا تو عمر تمہیں نماز جمعہ پڑھانے آتا۔ یہ آپ کے لئے پیغام چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ بھائی نعت پڑھیں گے، اس کے بعد جو محفل کا سلسلہ ہوگا کسی بھائی کو بھیج دیں، مجھے محفل تک چھوڑ دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔